السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد بن عبداللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، اپنے گھر میں عورتوں کے اس دینی دعوتی پروگرام میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد چاہتے ہوئے آج کے درس میں، آج 27 رمضان ہے 1445، آج کے درس میں میں فطرانہ کے بارے میں، صدقۃ الفطر کے بارے میں یا زکوٰۃ فطر کے بارے میں چند اہم باتیں بتلانا چاہتا ہوں۔ حالانکہ پرسوں جمعہ کے خطبے میں ان ساری باتوں کو میں نے بتلایا ہے، جو بہنیں تھیں انہوں نے سنا ہوگا، اور جو بہنیں جمعہ کے خطبے میں نہیں تھیں ان کو اس درس میں سنانا اور بتلانا مناسب سمجھتا ہوں۔ اور اس کے بارے میں، فطرہ کے بارے میں علم رکھنا، جانکاری حاصل کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ رمضان المبارک سے جڑا ہوا یہ ایک نیک عمل ہے۔ اور میری بہنوں، ہر وہ عمل جس کا کرنا ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے، اس کے بارے میں صحیح جانکاری اور معلومات بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایسے ہی ہر وہ امر، ہر وہ بات جس سے بچنا فرض اور واجب ہے، منکرات وغیرہ، اس کے بارے میں بھی جانکاری رکھنا ضروری ہے۔ تو فطرانہ کے بارے میں ایک مرد کو بھی جاننا ضروری ہے، ایک عورت کو بھی جاننا ضروری ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہماری بہت ساری مائیں اور بہنیں اور بہت سارے مرد حضرات اس کے بارے میں صحیح علم نہیں رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اس عبادت کی ادائیگی میں یا تو کہیں کوتاہی کر بیٹھتے ہیں، سستی کر بیٹھتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس عبادت کے فطرانہ کے نکالنے کا ثبوت ملتا ہے اس کے برعکس عمل کرتے ہیں۔ کیونکہ آج ایک بہت بڑا فتنہ میری بہنوں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جن کو تحقیق نہیں یا علم نہیں، یا بہت سارے تحقیق والے بھی عقلی گھوڑے دوڑا کر کے نبی کی سنت کے خلاف فتوے دے دیتے ہیں۔ ایک چیز اصول کے طور پر ہم جان لیں کہ جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یا کیا ہے، اور جو اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کرام سے متواتر طریقے سے عمل کرنا ثابت ہے، وہی عمل کیا جائے گا۔ بعد کے لوگوں کی باتوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا۔ منسلام۔ تو فطرانہ یہ رمضان مبارک سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ فطرانہ آدمی عید کا چاند نکلنے کے بعد نکالتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس بات کو جانیں اور سمجھیں، غور سے سنیں گی، اور بعد میں کوئی سوال ہوگا تو کر لیں گے۔ فطرانہ کا حکم کیا ہے؟ ہم فطرانہ بار بار کہتے ہیں کیونکہ یہاں یہی مشہور ہے، ویسے اس کو زکوٰۃ فطر یا صدقہ فطر کہا جاتا ہے، یا زکوٰۃ ابدان بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ تو اس کا شریعت کے اندر حکم کیا ہے؟ حکم کا مطلب کیا یہ سنت ہے نکالنا،
یا فرض ہے یا واجب ہے. فرض اور واجب دونوں ایک چیز ہے بہنوں، یہ بھی جان لو. میں ہمیشہ بتلاتا ہوں کہ فرض اور واجب دونوں ایک چیز ہے. یا مستحب ہے. حکم کیا ہے؟ جیسے نماز ہے نا، نماز کا حکم کیا ہے؟ یہ فرض ہے، اسلام کا ایک رکن ہے. روزے کا حکم کیا ہے؟ جسمانی طاقت رکھنے والے کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے. فرض یعنی کمپلسری، انیوار، آوشک، ضروری، بغیر اس کے چارہ ہی نہیں، بغیر اس کے لیے. تو صدقے فطر، فطرانہ، یہ ہر اس مسلمان پر، بہت غور سے سنیں گے، فطرانہ نکالنا، صدقے فطر نکالنا ہر اس مسلمان پر جس نے رمضان المبارک زندگی کی حالت میں مکمل کیا ہے اور اس کے پاس اس کا اور اس کے ماتحت یعنی بیوی بچوں کا کھانے کا سامان عید کے رات، عید کے دن اور عید کے بعد والے دن موجود ہو، اس کے اوپر فطرانہ فرض اور واجب ہے. فرض اور واجب ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، غلام ہو، آزاد ہو، لڑکا لڑکی ہو، روزے کے ساتھ رمضان مکمل کیا ہو یا بنا روزے کے رمضان مکمل کیا ہو، اس کے اوپر نکالنا فرض اور ضروری ہے. چنانچہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی آخری رمضان کو دن ڈوبنے سے پہلے 5 منٹ پہلے، 7 منٹ پہلے پیدا ہوا تو اس کے اوپر فطرہ واجب ہوگا کہ نہیں بہنوں بتاؤ؟ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ 7 منٹ کا وقت اس نے رمضان میں پایا وہ مکمل کیا ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی آخری رمضان کو دن ڈوبنے سے 4 منٹ پہلے وفات پا گیا، مر گیا، تو اس کے اوپر فطرہ واجب ہوگا؟ ہاں بتائیے. میں نے بتلایا جس نے رمضان مکمل کیا ہے، مکمل نہیں ہوا اس کا نا، تو اس کے اوپر فطرہ واجب نہیں ہوگا. تو ہر وہ مسلمان جس نے رمضان میں رمضان مکمل کیا ہے اور اس کے پاس عید کی رات اور صبح کے لیے کھانے بھر کا خرچہ موجود ہے، غلہ موجود ہے، تو اس کے اوپر فطرانہ فرض اور واجب ہے. چلو مان لیا ایک آدمی کے پاس صرف عید کی رات اور دن میں کھانے بھر سے خالی ½ کلو زیادہ بچتا ہے اور اس کے گھر میں فطرانہ نکلنا چاہے 10 کلو اور وہ خرید کر کے بھی نہیں نکال سکتا ہے، تب کیا کرے گا؟ اتنا ہی نکال دے گا جتنا اس کے پاس ہے. تو فطرانہ اس کا حکم کیا ہے؟ یہ فرض اور واجب ہے، ضروری ہے ہر ایک کے اوپر. کیونکہ اللہ کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے، ضروری قرار دیا، واجب قرار دیا ہے. کیا؟ زکوٰۃ الفطر، صدقے فطر من رمضان، رمضان مبارک کے زکوٰۃ فطر. کتنا؟ صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے رمضان مبارک کا فطرہ، صدقہ 1 صاع. ابھی میں بتلاؤں گا صاع کا معنی، صاد الف عین، صاع یہ ایک پیمانے کا نام ہے، نپنا، جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
नपना था, पैमाना था। पैमाना तो आप लोग समझती हैं। एक सा मर्द पर, औरत पर, गुलाम पर, आजाद पर, छोटे पर, बड़े पर, हर मुसलमानों में से। इससे पता चला घर में जितने फर्द हैं सबके ऊपर फितरा फर्ज है। कौन निकालेगा? अगर आदमी अपना अपना फितरा निकाल रहा है तो बेहतर है, वरना घर का गार्जियन निकालेगा। अगर बीवी के पास है वो अपना फितरा निकाल ले तो बेहतर है, वरना शौहर निकालेगा। बीवी का भी, अपना भी, और अपने सारे बच्चों और बच्चियों का। लेकिन अगर बच्चों और बच्चियों के पास माल है तो अपना फितरा वो खुद निकाले। कौन? मुसलमान। गोया मुसलमान पर फर्ज है, काफिर पर फर्ज और वाजिब नहीं है। और अगर वो निकाले तो अदा भी नहीं होगा, लेकिन क़यामत के दिन उससे सवाल जवाब होगा, क्योंकि वो इस्लाम के लाने का मुकल्लफ और पाबंद है। तो क्या पता चला कि सदक़े फित्र फर्ज और वाजिब है, उसका निकालना जरूरी है। कितना निकालना जरूरी है ये भी जान लीजिए। अच्छा, एक सवाल आ सकता कि ठीक है, बच्चा पैदा नहीं हुआ है तो पेट में है, तो क्या उसका भी फितराना निकाला जाएगा? कुछ उलमा ने कहा है कि बेहतर है निकाल दे, लेकिन अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है, लिहाजा नहीं निकाला जाएगा। हमारी ताक़ीक़ यही है। जब वो अभी बाहर आ करके रमजान ही नहीं मुकम्मल किया है तो उसके ऊपर फितरा तकल्लुफन है। क्यों हम उसको जाकर के अपने ऊपर बोझ ले? दीन आसान है। तो पता चला फितरा का हुक्म क्या? फर्ज और वाजिब है। किस पर? हर मुसलमान पर। हर मुसलमान, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, होश के हाल में, बेहोशी के हाल में, रमजान रोजे के हाल में मुकम्मल किया हो या बिना रोजे के मुकम्मल किया, फितरा वाजिब है। कौन निकालेगा? अगर ताकत है तो हर मुसलमान निकालेगा, वरना घर का गार्जियन और सरपरस्त सबकी तरफ से निकालेगा। अब सवाल पैदा होता कि कितना निकालेगा? फितरा, जरा गौर से सुनेगा, फितरा में अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज को निकालने का हुक्म दिया है या निकाला है और कितना निकाला है? हदीस के अंदर क्या है? सा, एक सा मिकदार हुआ, सा का वजन होता है 4 चुल्लू। मीडियम हथेली का आदमी या औरत ऐसे गेहूं में या चावल में या आटे में से 4 लप ले तो वो एक सा हो जाता है। ऐसा समझाओ। ऐसे हाथ चुल्लू जानती हो कि नहीं? इधर मुझे देखो, तुम इधर देखो, तुम मुझे पहले सीख लो वरना गलत ना हो जाए। ऐसे है ना ये हाथ, ऐसे लिया, मीडियम हाथ है, नहीं कि वो अब्दुल्ला हमूद का हाथ ले, उसका सऊद का हाथ, मीडियम हाथ ऐसे ले, गले में इसे डाले, 4, ये हो जाएगा, ये हो गया। अगर किसी के पास तराजू नहीं है, नपना नहीं, तो कोई बात नहीं, या दाने के मोटा और पतला होने के हिसाब से 2 किलो 400 ग्राम या 2 किलो 500 ग्राम, जैसा तौल में आए वो फितरा अदा हो जाएगा। तो हम जो कहते हैं बेहतर यही है कि 2.5 किलो। कितना? 2.5 किलो। यहां एक बात और समझते चलिएगा, अल्लाह के रसूल ने क्या मुतय्यन किया है? नपना मुतय्यन कर दिया उस सदके फित्र के लिए। उस नपने का नाम क्या है? सा। वो नपना है। और नपने से क्या नापा जाता है? गल्ला ही नापा जाता है। बात की नहीं है? क्या नापा जाता भाई? अब वो अलग बात है कि आज आलू नापने के लिए एक टोकरी बना लिया है, वो कर लिया, वो दूसरी बात है। आमतौर पर गल्ला ही के लिए नपना होता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई लोग जब गए थे तो नपना ही तो उनका अल्लाह के हुक्म से हज़रत यूसुफ ने छिपवा दिया था अपने भाई से, अपने आमिलों से। तो एक सा यानी 2.5 किलो या 2 किलो 400 ग्राम या 4 चुल्लू हर एक की तरफ से
2.5 किलो। यहाँ एक बात और भी मालूम हो गई, 2.5 किलो से मतलब कि ऐसी चीज जो नापा जाए और तौला जाए वही निकाला जाएगा। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो फितरा निकलता था, अल्लाह के रसूल ने फरमाया साअम मिन तआमिन और साअम मिन शईरिन और साअम मिन तमरिन और साअम मिन अक्तिन। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरे में वही चीज निकालना फर्ज और वाजिब किया है जो आम तौर पर इंसानों की खुराक और इंसानों की ग़िज़ा हो। चुनाचे अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2.5 किलो या 2 किलो 400 ग्राम या 4 लप हर आदमी की तरफ से गल्ला निकाला है, या जौ निकाला है, या खजूर निकाला है, या पनीर निकाला है, और यही निकालने का हुक्म भी दिया है। अब जरा हम ध्यान दें, गौर करें कि उस जमाने में अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? खजूर आम ग़िज़ा थी। साहबे किराम अक्सर खजूर खाते थे, चाहे ऐसे खजूर, चाहे शरीद बना करके, और चाहे रोटियां बना करके। और जौ, उस जमाने में जौ ये आम ग़िज़ा थी। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल पुरमलाल हुआ है तो आपके घर में चंद सेर जौ था। पनीर, गोया इंसानों की खुराक जो आम तौर पर खाया जाता है, और कितना 2.5 किलो। चुनाचे आज भी फितरा में वही निकाला जाएगा जो इंसानों की आम खुराक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? अल्लाह के रसूल ने फितरे में क्या कहा है? जौ, खजूर, गल्ला, पनीर, ये सब आम खुराक है। हालांकि कपड़े भी अल्लाह के रसूल के जमाने में थे, पैसे भी अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थे, फल फ्रूट भी अल्लाह के रसूल के जमाने में थे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने खास कर दिया वो खुराक निकाला जाएगा जो आम तौर पर इंसानों की खुराक है। तो आज क्या निकाला जाएगा बहनों? गल्ला ही निकाला जाएगा ना, चाहे आटा। आज आम खाना क्या है हम लोगों का? दाल है बात की नहीं? चाहे जिस क्वालिटी की दाल हो, है यही कि नहीं है? चावल है कि नहीं है? गेहूं है, चाहे खड़ा गेहूं हो और चाहे उसका आटा बना लिया जाए। इसके अलावा आम खुराक कुछ है? क्योंकि रोटी हम खाते हैं, चावल हम खाते हैं, दाल हम खाते हैं, है कि नहीं है? तो आम खुराक की सब्जी नहीं, सब्जी आम खुराक नहीं है। कभी कभार वो अलग बात है माहौल के एतबार से। तो इससे पता चला कि आज भी फितराने में क्या निकाला जाएगा? वो ग़िज़ा या वो खुराक, वो गल्ला जो आम तौर पर हमारे इलाके में, जहां हमने रमजान मुकम्मल किया, वहां के लोग खाते हैं। चाहे चावल हो और चाहे गेहूं हो और चाहे आटा हो और चाहे दाल हो। अब बेसन आम खुराक नहीं ना बहनों? मैदा आम खुराक नहीं है ना? सेवइयां आम खुराक नहीं है ना? सेब आम खुराक नहीं है ना? गोश्त हर एक का, फकीर और मिस्किन का आम खुराक है गोश्त। मुर्गे आम है फकीर और मिस्किन का, क्योंकि फितरा निकाला जाएगा, फकीरों को दिया जाएगा, मिस्किनों को दिया जाएगा। और हर घर में रोटी, चावल और दाल ही बेशतर बनता है। चुनाचे पता चला कि फितरे में गल्ला ही निकाला जाएगा। रुपया कोई बना के नहीं खाता। कोई अकली घोड़ा दौड़ाए कि रुपया रहेगा तो कपड़ा ईद का ले लेगा, ये ले लेगा, ये लेगा। देखिए मेरी बहनों, चलेगी। और हमारे कौन है?
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے، ہر ایک کے بات پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی بات پر، اللہ کے رسول کی بات ہی پر عمل کیا جائے گا، اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑا نہیں جائے گا، ہے بات کی نہیں ہے۔ دوسری بات، کسی کا بھی عمل ہو، کسی کا بھی فرمان ہو، کوئی بھی ہو، یہ ہم سمجھیں کہ اللہ جتنے انسان اور جنات، مرد اور عورت ہیں، یہ نبی کے امتی ہیں کہ نہیں ہیں؟ امتی کی بات نبی کی بات سے اگر ٹکرائے تو کس کی بات لی جائے گی؟ بولیے، نبی کی بات لی جائے گی نا۔ نبی کے عمل سے امتی کا عمل ٹکرائے، چاہے بڑا محدث ہو، چاہے بڑا صحابی ہو، چاہے بڑا تابعی ہو، چاہے بڑا تبع تابعی ہو، نبی کے کلام سے، نبی کے عمل سے اگر کسی بھی امتی کی بات ٹکرائے، نبی نے کہا کچھ، امتی کہہ رہا کچھ، تو کس کی بات لی جائے گی؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ امتی کے پاس وحی اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہ آتی ہے نہ آئی ہے۔ سمجھیے گا، بہت سارے آپ کے سوالوں کا جواب میں دے رہا ہوں۔ وحی کس کے پاس آتی ہے؟ بس خلاص، ہے کہ نہیں ہے؟ اور نبی کی شان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی طرف سے کچھ ہے، خواہشات کی پیروی کر کے نبی نہیں بولتے، جو کچھ ہوتی وحی ہوتی۔ یہاں تک کہ اگر نبی کے قول اور عمل کے اپوزٹ حضرت ابو بکر کا عمل ہے تو ابو بکر کا احترام اپنی جگہ پر، آپ خلیفہ اول ہیں، آپ جنتی ہیں، احترام، ادب، لحاظ، محبت اپنی جگہ پر، لیکن ہم بات کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا۔ آج تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ نبی کا انتقال ہو گیا گستاخی ہے۔ کون سی گستاخی بہنوں؟ آپ کو موت ہوئی ہے، انکا میتون و انہم میتون، قرآن کہتا ہے۔ تو حضرت عمر کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت تھی نا۔ جب ان کے کانوں تک خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے تو بالکل ایک طرح سے حواس باختہ ہو گئے، جنون، پاگل پنی ایک طرح سے آ گئی، محبت میں زیادہ، کہ جس نے کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کی گردن اس کے جسم سے الگ کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ گویا اس فرط محبت میں اللہ کے رسول سے جو محبت اور عقیدت و احترام تھا، اس کے جنون۔ حضرت ابو بکر منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا من کانا یعبد محمدا فمحمد قد مات، جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ ومن کانا یعبد اللہ فاللہ حی لا یموت، اور جو آیت کریمہ اتری ہے، کہنے کا مطلب کہ صحابہ کرام سے بھی سمجھ میں کبھی نہ کبھی فرق ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول سے نہیں نا۔ تو ایک میتھڈ اور کسوٹی ہم بنا لے گا کہ بھائی اللہ کے رسول سے جو ثابت ہے صحیح حدیثوں کے اندر ہمیں وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی فتویٰ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، احترام فتوی والے کا کیا جائے گا۔ لیکن ہمارے سب سے بڑے امام کون ہے؟ بلکہ وہی امام ہی ہے کہ نہیں ہے؟ آج یہ چیز نبی کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ یہ ہو جائے تو معاملہ ختم ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر کل 29ویں کی رات ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ 29ویں رات رمضان مبارک کی یہ ان 5 طاق راتوں میں سے ہے جن کے اندر شب قدر اور لیلۃ القدر تلاشنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اگر ہم یہ کریں
کہ سارے محلے کے مردوں کو عورتوں کو اکٹھا کر لیں اور پوری رات تقریر کریں. کسی کو نہ دعا کرنے کی اجازت دیں نہ قرآن پڑھنے، بس پوری رات نعت پڑھیں، پوری رات تقریر کریں. ایک آدمی پوری رات سب کے لیے بیٹھ کر دعا کرے، سب پیچھے آمین آمین کہیں. تو ایسا کرنا صحیح ہوگا یا نہیں؟ دیکھنا پڑے گا. کہاں دیکھنا پڑے گا بہنوں؟ اللہ کے رسول کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ وہی ہمارے امام ہیں. ان سے زیادہ امت کا کوئی خیرخواہ پیدا نہیں ہوا ہے، اور ان سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، اور ان سے زیادہ امت کو میں دعوت و تبلیغ کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا ہے. اور وہ ہیں جن کے پاس کیا آتی تھی؟ وہی آتی. اگر کہیں اللہ کے رسول سے انسان ہونے کے ناطے چوک ہوئی تو اللہ نے فوراً وحی اتاری اور سمجھایا یا ڈانٹا. جیسے کہ عبسہ و تولی کے شان نزول جا کے آپ پڑھ لیں. ایک نابینا صحابی آئے اور پیچھے پیچھے لگے ہیں کہ یہ دین سیکھنے کے لیے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض بڑے لوگ آئے تھے، تو اس لالچ میں کہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، تو اللہ کے رسول وہ نابینا صحابی سے تھوڑی سی لاپرواہی برت کر کے وہ بڑے لوگوں کے پیچھے کہ یہ کلمہ پڑھیں. فوراً آیت اتر گئی، عبس و تولی ان جاءہ الاعمی. اللہ کے رسول نے جو اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا اپنی بیویوں کو جیسے، تو اللہ کی پھٹکار آ گئی ایک طرح سے کہ تم اپنے بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہو. تو نبی ہے، تو اگر ہم ایسا کریں تو دیکھنے میں اچھا لگ رہا کہ نہ اچھا لگ رہا؟ میں ہر آدمی، ہر مرد اور عورت کو دعا کرنا چاہیے. کچھ دیر قرآن پڑھے، کچھ دیر دعا کرے، کچھ دیر ذکر و اذکار کرے. اب پوری رات ہم اپنا ہی چولا بدل کر کے دکھاتے رہیں گے تو ڈسٹرب ہوگا. اور ڈسٹرب تو چھوڑیے، کیا ہمارے رسول نے ایسا کیا ہے؟ سمجھ رہی بہنیں کہ نہیں سمجھ رہی ہیں؟ ہمارے رسول کا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے شب قدر میں اپنے اہل و عیال کو جگایا ہے کہ نہیں؟ حدیث کے اندر ہے کہ نہیں؟ اہل و عیال کو جگایا کہ وہ سب عبادت کرے. یہ نہیں کہ اللہ کے رسول پوری رات اپنے اہل و عیال کو بیٹھ کر کے تقریر سناتے تھے، یا آپ دعا کرتے تھے، آپ کی بیوی آپ کے پیچھے آمین کہا کرتی تھی. نبی کا طریقہ واضح ہے، اسپشٹ ہے. تو یہ چیز ہے کہ فطرانہ میں غلہ ہی نکالا جائے گا. اور کتنا نکالا جائے گا؟ 2.5 کلو یا 2 کلو 400 گرام یا 4 لپ. ایک بات یہ ہو گئی. کب نکالا جائے گا؟ ہم حدیثوں کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں. چنانچہ ایک بات ہو جائے، فطرانے میں غلہ جات کے علاوہ کوئی چیز نکالنا درست اور صحیح نہیں ہے. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے پاس کھیتی تھوڑی ہے. ارے بھیا، آپ کے پاس کھیتی نہیں ہے میری آپا جان، آپ کے پاس کھیتی نہیں ہے. آپ گھر میں روزانہ کھانے کے لیے چاول، آٹا، دال خرید کے لاتے ہیں کہ نہیں لاتے ہیں؟ ہاں بہنوں، لاتے ہیں کہ نہیں لاتے ہیں؟ ایسے فطرانہ بھی خرید کے اپنے گھر لائیں گے. آپ کہتے ہیں کہ عید کے دن ہم پیسہ دے دیں گے تو غریب و مسکین کو کپڑا خریدنے کا موقع مل جائے گا. اور بھیا، اللہ کے رسول سے زیادہ تم سمجھنے والے تھے. کیا اس زمانے میں غریب و مسکین نہیں تھے؟ اس زمانے میں لوگوں کو عید کے اندر نئے کپڑے کی ضرورت نہیں تھی؟ پھر بھی اللہ کے رسول نے، کیونکہ یہ مین چیز ہے، اہم چیز ہے. کسی غریب و مسکین کے گھر میں اگر غلہ ہے تو سب کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کھانے کا سامان ہے تو سب کچھ ہے. وہ کھا بھی لے گا، وہ بیچ کر کے کپڑے بھی لے لے گا، وہ بیچ کر کے اپنے بچوں کا علاج بھی کر لے گا. اور یہ تو سب چھوڑا جائے. اللہ کے رسول نے جب غلہ نکالا ہے، غلہ نکالنے کا حکم دیا ہے، تو ہم اپنے عقل سے ہم نبی بنیں گے؟
ٹھیک ہے، بعض صحابہ سے کچھ لوگ زبردستی ثابت کرتے ہیں تو صحابہ کا عمل ہے، اللہ کے رسول کا عمل نہیں ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ضروری ہے۔ اور کتنا نکالا جائے گا؟ 2.5 کلو۔ سونا بھی کوئی 2.5 کلو نکال دے، چاندی بھی فطرے میں کوئی 2.5 کلو نکال دے، نقد نوٹ کوئی فطرے میں 2.5 کلو نکال دے، تو حدیث سے، جو صحیح حدیث سے، عمل رسول سے ثابت ہے، وہ ادا نہیں ہوگا۔ اگرچہ فتویٰ پایا جاتا ہے، فتویٰ دینے والے تو بہت کچھ فتویٰ دے دیتے ہیں، دلیل کے ساتھ دیں کہ اللہ کے رسول سے نقد نکالنا ثابت ہے۔ دلیل ہماری، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقد فطرانے میں نکالنا زندگی میں ایک بار، یہ فطرانہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا ہے، رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے ہیں اور 11 میں آپ کا انتقال ہوا ہے، کیا 6-7 سال کے اندر کبھی زندگی میں ایک بار بھی درہم اور دینار اللہ کے رسول نے نکالنے کی اجازت اپنے صحابہ کرام کو دی ہے یا نکالا؟ تو نقد نہیں نکالا جائے گا، فطرانہ نکالا۔ کب نکالا جائے گا؟ دیکھیں، فطرانہ نکالنے کا میری بہنوں 2 ٹائم ہے، 2 وقت ہے۔ ایک وقت افضل اور بہتر ہے، اور ایک وقت جائز اور درست ہے۔ ویسے فطرانہ واجب ہوتا ہے عید کا چاند نکلنے کے بعد، جیسے نکلا۔ افضل اور بہتر وقت کیا ہے اگر آسانی سے آدمی عمل کر سکے؟ وہ ہے عید کے دن، عیدگاہ جانے سے پہلے، یا جہاں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے وہاں جانے سے پہلے مستحق فقیر اور مسکین تک پہنچا دے۔ یہ افضل اور بہتر ہے۔ کس دن؟ عید کے دن، عیدگاہ جانے سے پہلے یا نماز عید ادا کرنے سے پہلے فقیر اور مسکین تک پہنچا دے، یہ افضل ہے، بہتر ہے، تاکہ عید کے دن ایک اسلامی پرچم کا شہرا ہو۔ جائز کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ صدقہ فطر نکالتے تھے عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے۔ کتنا؟ 1 دن یا 2 دن پہلے۔ چنانچہ عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے نکالنا جائز اور درست ہے۔ نکالنا نہیں، نکال کے مستحق تک پہنچا دینا۔ آج جو ہمارے یہاں یہ رواج ہے بہنوں، غلط ہے، مانو یا نہ مانو، کہ فقیر ہمارے دروازے پر آئے تب ہم اس کو دیں، اور نہ آئے تو تب کیا کرو گے؟ عید کی نماز پڑھ لیا آپ نے، فطرہ آپ کا ادا نہیں ہوا، اور جو عید کی نماز کے بعد فطرہ مستحق تک پہنچائے گا یا نکالے گا وہ عام صدقہ، اس نے فطرہ ادا ہی نہیں کیا۔ وقت ہے میری بہنوں، وقت ہے، جیسے نماز کے وقت ہی ادا کرنا ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ تو عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے نکالنا اور مستحق تک پہنچانا یہ جائز۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم لکھنؤ میں رہتے ہیں، کوٹھیوں میں رہنے والے ہیں، ہم کہاں جانے غریب، لے جاؤ جھگی جھوپڑی والوں کو دے آؤ، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے وہ دیندار ہوں، چاہے وہ بدعمل ہوں، عمل والے کو دینا چاہیے۔ کیا رائے ہے آپ کی بہن؟ مسلمان ہے نا، من المسلمین، مسلمانوں کے فقیروں کو دیا جائے گا، مسلمانوں کے مسکینوں کو دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے، آپ لوگ جو فطرہ دیتے ہیں جھگی جھوپڑی والے، کتنے مسلمان ہیں؟ نہ ایک وقت نماز ہے، نہ ایک رمضان کا روزہ ہے، کہ غلط میں کہہ رہا ہوں بہنوں؟ شرک بھرا ہوا ہے، کفر بھرا ہوا ہے۔ دیکھیے، یہ ایک عبادت ہے، عبادت کو چوکس رہ کر کے کرنا ہے۔ اب آپ کہو گے کہاں جائیں گے؟ پتہ، سال بھر وقت ملتا ہے فقیروں کا پتہ لگانے کے لیے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے، اپنے فطرانے کو نکال کر دینے کے لیے کتنا وقت ملتا بہنوں؟ سال بھر۔
نہ خاص میں کپڑے کی دکان کہاں سستی، کتنا چھما چھم ملتا ہے، پتا ہے اکثر لوگوں کو کہ نہیں؟ پتا ہے نا راشن کہاں سستا ملتا ہے، پتا ہے نا؟ پتا لگاتے ہیں؟ 10 آدمی سے پوچھے یہ ماپت میں کون سنار سب سے اچھا ہے، پوچھتے کہ نہیں پوچھتی ہیں؟ کیا کبھی ہمیں توفیق ہوتی ہے کہ ہم پتہ لگائیں فقیر کہاں ہے، مسکین کہاں ہے، اور دیندار فقیر، ایمان والا، نماز روزے کا پابند، دیندار فقیر، دیندار بیوہ، دیندار یتیم۔ اور دوسری بات کہ اگر ہم یہ سب دیتے رہیں کسی بدعمل کو اور اس کو تعلیم بھی دیتے رہے، دعوت کا کام بھی کرتے رہے، تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے وہ دیندار بھی ہو جائے۔ بس خالی کھلا دینا نہیں، دیجئے۔ آپ کا پڑوسی ہے، بدعمل ہے، غریب فقیر اور مسکین ہے، اگر آپ جانتے ہیں کہ دینے سے دیتے رہیں گے تو دین کی بات سنے گا، مانے گا، نماز روزے پابند ہو جائے گا، توحید، تو اس کو دیجئے۔ تو فقیر اور مسکین کو عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے پہنچانا جائز ہے، عید کے دن نکالنا افضل، چونکہ مشغولیت ہوتی ہے عید کے دن، گاؤں دیہات تو ہے نہیں کہ لے جاؤ پچ سے دے آؤ، تو لہذا عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے نکالنا اور پہنچا دینا جائز۔ اب آپ لوگ پتہ لگا لیجئے گا، اگر نہیں پتہ لگا پائیے گا تو بتائیے گا، کچھ مدد کر دی جائے گی، لیکن پہنچانا آپ کو پڑے گا۔ اگر آپ پہنچا سکتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ چونکہ آپ لوگ کلاس میں آتی ہیں اس لیے میں پہنچوا دوں گا عبداللہ حمود کے ذریعہ۔ میرے بہنوں، اللہ مجھے غرور و گھمنڈ سے بچائے، میرا پروگرام میں لائیو چل رہا ہے، ریاکاری سے بچائے۔ ہمیشہ فقیروں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا پتہ لگا کے رکھو، کیونکہ ہمیں جو رزق عطا کرتا اللہ تعالیٰ غریبوں اور مسکینوں کی وجہ سے عطا کرتا۔ اب ہم نے اچھا یہاں ایک بات اور جان لیجئے، اپنے گھر کا فطرہ یا اپنا فطرہ ایک فقیر اور مسکین کو بھی دے سکتے ہیں، یا کئی فقیروں اور مسکینوں میں بھی بانٹ سکتے ہیں۔ یہ فطرہ نکالنے کا وقت ہوا میری بہنوں اور باجیوں۔ فطرہ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طہرۃ للصائمین، فطرے کا پہلا مقصد کیا ہے؟ روزے دار کو گناہوں سے دھلنا، پاک کرنا، صاف کرنا۔ تو فطرہ دینے سے شریعت کے مطابق اخلاص کے ساتھ دینے سے روزے دار کے گناہ دھل جاتے ہیں، کہ روزے کی حالت میں، صوم کی حالت میں جو اس سے کبھی کچھ اول فول نکل گیا، کچھ بات چھوٹی موٹی ایسے حرکت ہو گئی جس سے روزہ تو ٹوٹتا نہیں ہے لیکن اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اس فطرے سے اسے دھل دیتا ہے۔ میری بہنوں، اللہ توفیق۔ سوچئے 2.5 کلو گیہوں آپ نے دیا، یا 2.5 کلو چاول آپ نے دیا، یا 2.5 کلو آٹا آپ نے دیا۔ کیوں دیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے یہی دینے کا حکم دیا ہے، غلہ جات، اناج۔ اور اس سے پورے 30 دن کے اندر ایسی جو حرکتیں ہو گئی روزے کی حالت میں، جس سے روزہ تو نہیں ٹوٹا لیکن اس کے ثواب میں کمی ہو گئی، اللہ اس کمی کو دور کر دیتا ہے۔ طہرۃ للصائمین، روزے داروں کے دھلائی کے لیے ہے، گناہوں سے دھلائی۔ اور ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ بھائی روزے کے حال میں ہوا ہوگا گناہ چھوٹا موٹا کہ نہیں؟ ارے کم سے کم رمیسا کی امی، اے رمیسی شیطان، یہ بھی گناہ ہے کہ نہیں؟ غصے میں آیا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ارمان تو اور غصے میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے بڑے اخلاص کے ساتھ اسے نکالنا چاہیے، اور رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب نے ہمیں اتنا دیا ہے کہ ہم فطرہ نکال رہے ہیں۔ ہے بات کہ نہیں؟ اور غریب و مسکین پر احسان جتلانے کے لیے نہیں، اپنے گناہوں کے پاکی کے لیے اسے دینا چاہیے۔ دوسرا مقصد فطرے کا ہے طعمۃ للمساکین،
مسکینوں اور فقیروں کے لیے غذا کا پابند اور انتظام ہے. مسکینوں اور فقیروں کے لیے غذا کا، یہ دو مقصد ہے. ہمارے مالوں میں فقیروں اور مسکینوں کا غذا ہے، حق ہے. وہ میں عام مطلب میں بتا دوں، فقیر اور مسکین زکوٰۃ، جو مال کی زکوٰۃ ہوتی وہ 8 قسم کے لوگوں کو دینا جائز ہے، لیکن فطرہ صرف فقیر اور مسکین. ارے فقیر وہ ذات والا نہیں بھائی، یہ سائیں ہے، یہ فلاں ذات برادری تو اسلام میں ہے ہی نہیں بہنوں. یہ خان ہے، یہ پٹھان ہے، چودھری ہے، پلان ہے، دماغ، یہ تو سب سے بڑی جہالت ہے جہالت کی نہیں. اس سے مسلمانوں میں محبت پیدا ہوتی ہے نفرت؟ بتائیے صحیح. ارے وہ ترک ہے، وہ نسکٹا ہے، ارے وہ خنوا ہے کہ نہیں، ارے وہ جلہا ہے، ارے وہ دھنیا، ہائے رے ہائے. یہ اس سے مسلمانوں کے اندر ناچاکی اور اختلاف پیدا ہوتا، غرور پیدا ہوتا. ہمارے علاقے میں حالانکہ ہمارے گھر والے بھی اپنے آپ کو خان ہی لکھتے ہیں اور خان ہیں ہی، ہمارے دادا چودھری کے نام سے مشہور تھے، لیکن خان صاحب کا بڑا غرور، بڑا گھمنڈ ہوتا ہے. ارے میں تو خان ہوں. ابے خان ہے کہاں سے؟ تجھے اللہ نے خان بنا کے پیدا کیا ہے. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جس کے یہاں جو پیشہ رہتا تھا اس کو وہی نام دیا جاتا تھا. جیسے کوئی آدمی روئی دھنتا تھا، اس کو دھنیا کہہ دیا گیا. کوئی آدمی تیل نکالتا تھا، اس کو کچھ کہہ دیا گیا. کوئی آدمی بال کاٹتا تھا، اس کو حجام و نائی کہہ دیا گیا. کوئی آدمی جوتے چپل سلتا تھا، اس کو موچی کہہ دیا گیا. ہے یہی بات کی نہیں ہے؟ پیسے کے حساب سے لوگوں، کوئی آدمی لکڑی کا کاروبار کرتا تھا، اس کو بڑھئی کہہ دیا گیا. ہے یہی بات کی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بڑھئی نہیں نام دے کے پیدا کیا، خان نہیں نام دے کر کے پیدا کیا. اب خان لوگ کہتے ہیں ہم لوگ راجپوت کے نسل سے ہیں. ارے جاؤ، کچھ دن پہلے تو معلوم ہے دادا بابا کافر تھے، ہندو تھے، چمار تھے، بھنگی تھے، کیا تھے پتہ ہی نہیں ہے. ہمارا نشان کیا ہے؟ مومن اور مسلمان ہم لوگ، یہ ہونا چاہیے. تو بات اس پر چلی تھی، کس پہ بات چلی تھی؟ کہ فقیر اور مسکین کو دیا جائے گا. فقیر اور مسکین کسے کہتے ہیں؟ خلاصے کہ فقیر اور مسکین میں فرق ہے، لیکن دونوں کا ملا کے وقت نہ ہونے کے ناطے میں کرا یہ سمجھے کہ اس کی پوری آمدنی، پورے سال بھر کی نوکری، تجارت یا اور کوئی ذریعے سے اتنا آمدنی نہیں ہوتی کہ وہ سال بھر آرام سے اپنی واجب ضرورت پوری کر سکے. ہوتا ہے لیکن آدھے سال کا یا آدھے سال سے تھوڑا زیادہ پورے سال کا. مثال کے طور پر ایک آدمی زید ہے، اس کے پاس ایک ہی بیوی ہے، 4 لڑکے ہیں، اور زید کتنے ہو گئے؟ 6 آدمی ہو گئے. زید اور زید کی بیوی شریعت کے دائرے میں رہ کر، یا زید کے چھوٹے بچے شریعت کے دائرے میں رہ کر سب کماتے ہیں، کھیتی، مزدوری، تجارت. اور اس کے ان 6 بچوں کا خرچہ سال بھر کا 10,000 روپیہ سالانہ ہے. مان لیا سال بھر کا 10,000 ہو، یعنی 10,000 روپے ہوں تو اس کا روٹی، کپڑا اور مکان، پڑھانے لکھانے کا معاملہ، دین کے پڑھانے لکھانے کا مسئلہ، دوا علاج کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بیچارہ اپنا، اس کی بیوی بھی شریعت کے دائرے میں رہ کے دن اور رات محنت کرتے ہیں یا جتنا کر سکتے ہیں. اس کے باوجود پورے سال میں کل 8,000 آ رہا ہے. 10,000 سالانہ خرچہ ہے، 10,000 نہیں آ رہا ہے. کتنا آ رہا ہے؟ 8. تو یہ فقیر اور مسکین میں آ جاتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کو فطرہ دیا جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا بہنوں کہ ایک گھر میں کھانا کپڑا چل رہا ہے لیکن علاج کے لیے نہیں ہے بیچارہ، وہ بھی، اور ضروری علاج، بچوں کو دین پڑھانے کے لیے نہیں ہے اور وہ دین پڑھانے کے لیے، تو یہ بھی فقیر و مسکین میں آ جائیں گے. اب ایک مسئلہ اور بتا دوں، بہت ساری غریب بہنیں، اللہ ان کی غربت کو دور کر دے رب العالمین، ان کے شوہروں کے کمائی میں برکت دے رب العالمین، انہیں نواز دے رب العالمین. بہت سارے بیچارے غریب عزت دار ہوتے ہیں، خوددار ہوتے ہیں، اپنی غریبی کو ظاہر نہیں کرتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مالدار ہیں.
या बेचारे शर्म की वजह से वो मुंह नहीं खोलते। हमें ऐसे लोगों का पता लगाना चाहिए, ऐसे लोगों का पता। और अगर कोई इस तरह है परेशान तो फितराना वगैरह लेने में कोई हरज भी नहीं है। दरअसल समाज के अंदर गरीब और मिस्कीन जो गैरतमंद होते हैं, मांगते वाले तो सबसे मांगते रहते हैं, सही बात है कि नहीं है? वो सब जिनके अंदर गैरत नहीं वो सबसे मांगते रहते हैं। जो गैरतमंद होते हैं, जो इज्जतदार होते हैं, जो समाज के अंदर अपनी क्वालिटी की हिफाजत चाहते हैं, बेचारे मुंह नहीं खोलते और घुट घुट के मरते हैं। हम मुसलमानों की जिम्मेदारी की पता लगे, कोई जरूरी नहीं कि डरें किसी दूसरे से। अब अगर बता दो कि फला भाई बड़ा गरीब है, जरा उसके यहाँ फितरा पहुंचा दो, तो जाकर के औरतें कहे तो फलाना बहुत गरीब, उसको फितरवा दे दो, ये भी गलत बात है। होना तो ये चाहिए मेरी बहनों कि हम लोगों की एक कमेटी हो, गरीबों का पता लगा लिया जाए और देने वाले को नाम बता दिया जाए, चुपके से जाओ दो, या इकट्ठा करके दे दिया जाए। तो ये है फितराना के चंद मसाइल। और ये बात है, कुछ लोग कहते हैं कि गरीब लोग नकद ही मांगते हैं, फितराना नहीं, गल्ला नहीं लेते, तो वो फकीर नहीं है बात की नहीं है, वो फकीर नहीं है। जो नकद ईद के दिन निकालना अफजल है, ईद से एक दिन या 2 दिन पहले निकाल कर पहुंचाना जायज और दुरुस्त है। आप लोग अपना फितरा आराम से निकाल कर, नहीं जानता है कि कहां दिया जाए तो मदद कर दूंगा मैं, नकद नहीं, अपना फितरा 2.5 किलो के हिसाब से ला करके यहां रख दे। एक दिन पहले, ईद से एक दिन पहले मैं इंशाल्लाह पूरी अमानतदारी के साथ मुस्तहिक तक पहुंचा दूंगा। और ये भी जान लीजिए कि फितरा उन लोगों को देना जायज नहीं जो काफिर हो, हिंदू, जो मुसलमानों से के दुश्मन हो। काफिर मुसलमान का दुश्मन असल पूछिए तो, जो मालदार हो, जो अपनी जरूरत भर का कमाने पर ताकत रखता हो। एक आदमी जरूरत भर कमाने के लिए कोशिश करता लेकिन नहीं कमा पाता है, मेहनत करता बैठा नहीं रहता, तो उसे दिया जाएगा। तो ये फितराना का फितरा कहां निकाला जाएगा? जहां आदमी ने रमजान मुकम्मल किया है। अगर आपने जहां रमजान मुकम्मल किया है वहां फकीर और मिस्कीन मौजूद हैं, तो वहीं के फकीरों और मिस्कीनों को दिया जाएगा। अगर वहां नहीं है तो उस जगह के पास पड़ोस के फकीरों और मिस्कीनों को दिया जाएगा। ये चंद बातें जो फितरे के ताल्लुक से थी, जो मैंने बतलाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को बार बार रमज़ान अता फरमाए, और जो रमज़ान मुबारक के बाकी दिन बचे हैं अल्लाह उसे गनीमत समझने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत रसूल के मुताबिक फितरा निकालने की तौफीक अता फरमाए और कबूल फरमाए, आमीन। और आप लोगों को बतला दूं एक ऐलान कि ईद की नमाज 7:30 बजे यह हमारे मरकजुल खैर की मस्जिद के अंदर खड़ी हो जाएगी, मर्दों के लिए ऊपर और औरतों के लिए नीचे। और औरतों को भी ईद की नमाज पढ़ने आना चाहिए। हाँ, अगर औरत को बड़ी नापाकी लगी है, चूंकि यह मस्जिद है लिहाजा वो नहीं आएगी। अगर कहीं मैदान में पढ़ा जाता तो उसमें वो जाती, नमाज में नहीं शरीक होती। तो वो औरतें जो पाक व साफ हैं, बड़ी नापाकी नहीं लगी, वो जरूर आए, अपनी बच्चियों को मिलाए। ईद के दिन कुछ खा पी करके आना चाहिए। बकरीद के दिन तो नमाज पढ़ के जाए और कुर्बानी करे तब खाए। ईद के दिन चंद खजूर खा करके आना चाहिए। ईद के आदाब में से मैं बता रहा हूं। ईद के दिन नए नए कपड़े पहनना चाहिए। ईद के दिन खुशबू लगाना चाहिए। सवाल आ गया, खुशबू लगाना, बोलिए तो रहमान ने बतलाया है कि ईद के दिन खुशबू लगाना चाहिए। क्या औरतों को भी? हाँ, औरतें ऐसी चीज लगा सकती जिसकी खुशबू बाहर ना निकले। अगर बाहर खुशबू भनक रही, जैसे ऐसे आप आ रहे, इधर से मैं जा रहा हूं, माशाल्लाह इतना पाउडर महक वाला लगा है कि मेरी नाक गुनहगार हो जाए।
یہ غلط. عید کے دن کچھ کھا کے آنا چاہیے, نئے خوب بڑھیا سے نہانا چاہیے, نئے کپڑے پہننا چاہیے, مردوں کو خوشبو لگانا چاہیے, عورتوں کو پردہ والا لباس پہننا چاہیے, ایک راستے سے آنا چاہیے, دوسرے راستے سے جانا چاہیے. مثال کے طور پر رمیسا اپنے گیٹ سے نکلے اور ادھر بھانو والے راستے سے ایسے ہوتے چلے جائیں ادھر, اور جب مسجد سے نکلے تو ادھر سے چلی آئیں, تھوڑا پہلے نکلیں. ایک راستے سے آنا چاہیے, ایک راستے سے جانا چاہیے, تکبیر پکارتے ہوئے آنا چاہیے, تکبیر پکارتے ہوئے جانا چاہیے. عید کے دن اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرنا چاہیے, سویاں کھلانا چاہیے, ملنا چاہیے اور زیارت کرنی چاہیے, ایک دوسرے کے گھر جانا چاہیے ادب کے دائرے میں, شریعت کے دائرے میں. اور عید کے دن اپنے جیب کو بچوں کے لیے خاص طور پر, بچیوں کے لیے خاص طور پر, بیویوں کے لیے خاص طور پر, میں بیویاں کہہ گیا حالانکہ سب باڑی دوڑی بیوی ہیں, بیویوں کے لیے خاص طور پر گفٹ دینا چاہیے, تحفہ دینا چاہیے, عیدی دینا چاہیے, خوشیاں داخل کرنا ہے, مسرتیں داخل کرنا ہے, حزن و غم کو ختم کرنا ہے, اور غریبوں پر بھی دل کو کشادہ رکھنا چاہیے, رشتے داروں کے پاس فون کرنا چاہیے, حال چال لینا چاہیے, عید کی مبارکبادیاں دینا چاہیے, تقبل اللہ منا منکم. ہاں تو یہ چند عید کے آداب ہیں. وقت ختم ہو گیا اس لیے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو غور سے سننے, سمجھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ.